السلام علیکم جناب، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں، بہت شکریہ آپ چینل کو سپورٹ کر رہے ہیں، لائک سبسکرائب کریں جناب، اس سے اور زیادہ بہتری ہوتی ہے۔ سنتے ہیں بندے، پسند بھی کرتے ہیں، شیئرنگ نہیں ہوتی، اور شیئرنگ کا سب سے بڑا طریقہ کامنٹ کرنا ہوتا ہے۔ میں اس وقت تک کی سب سے بڑی آپ کو خبر دیتا ہوں، اور جو مارکیٹ میں خبریں ہیں وہ اس وقت میں سپریم کورٹ، نیا جو کورٹ بنا آئینی کورٹ، اس کی اور دیگر معاملات چل رہے ہیں، تو وہ خبر ہر طرف ہی ہے تقریباً۔ لیکن ایک جو اس کے بعد آ جاتی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، افغانستان پاکستان جو ٹینشن چل رہی ہے اس میں، اور پاکستان انڈیا ٹینشن جو چل رہی ہے، اور اس کے بیہائنڈ ایسا کیا چل رہا ہے جو اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دوں گا۔ اور میرے پاس کچھ زیادہ معلومات آئیں تو پھر میں نے اس کی تصدیق کی، جب تصدیق ہوئی تو پھر اس کے آگے چلا گیا، میں نے کہا چلیں اب یہ خبر میں آپ کو دیتا ہوں۔ اچھا، اس کا کچھ اشارہ میں نے کل اور پرسوں کے ولاگز میں بھی کیا، لیکن اب میں آپ کو زیادہ مستند دیتا ہوں۔ جو افغانستان کے اندر سے جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ مسلسل 30-40 سالوں سے یہ چلتے ہی چلا آ رہا ہے۔ جب افغانی پاکستان آئے، وہاں پر جنگ لگی، اور جو صورتحال ہوئی، اور جس طریقے سے پاکستان نے ویلکم کہا، پوری دنیا نے پاکستان کے اندر افغانیوں کو ایڈ دی، پاکستان کا اپنا کردار سب سے زیادہ تھا۔ پاکستان نے اپنی معیشت، اپنے جو معاشی معاملات ہیں، اس کے اوپر بہت سیکریفائز کیا۔ دنیا نے اس بات کو اتنا نہیں سراہا، بس وہ یہی کاؤنٹ کرتے رہے کہ ہم نے افغانیوں کے لیے اتنا مدد کی، یعنی کہ یہ افغانی ہیں ہی آپ کے حصے میں، اس طریقے کی بات ہوئی۔ اور یہ بہت ہی بڑی بددیانتی تھی پوری دنیا کی، آپ کہہ لیں کہ کمیونٹی کی، اور پاکستان کے ذمہ ڈال دیا گیا۔ پھر پاکستان کے اگینسٹ ان کے اندر زہر اتنا بھرا گیا جو آلریڈی موجود تھا، پھر ان کا کوئی رویہ ایسا تھا کہ وہ بنتے بنتے وہ معاملات بہت خراب ہو گئے۔ اب جو اس وقت کی صورتحال ہے، جو ٹی ٹی پی ہے، جو پاکستان کے علاقوں میں رہنے والے جو قبائل، ایسے لوگ جو ایک اپنا ہی نظریہ سوچ رکھتے ہیں، وہاں پہ وہ نہ سکولز بننے دیتے ہیں، نہ وہ بس اپنے ذاتی مفادات کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ جو پبلک ہے ان میں جو مزدوریوں کا کیا وہ کنسپٹ ہے، وہ مختلف جگہوں پہ جا کے وہ کام کرتے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ بہت زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں اس وقت جب ان کو پیسہ ان کو کمانے کا آ جاتا ہے۔ پھر ان کے اندر جو ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو حرام اور حلال کی وہ نہیں کرتے، بس وہ کہتے ہیں پیسہ آنا چاہیے، ڈرگز سے آئے، ویپن سے آئے، اغوا برائے توان سے آئے، جو کام ہوتا ہے آئے، پھر پراپرٹی کے بزنس میں، بس وہ پیسہ کہتے ہیں کہ کماؤ۔ لگژریس ہوتے نہیں ہیں، یعنی کہ بڑے طریقے سے چلتے ہیں چھوٹی جگہوں پہ، اور زیادہ بس پیسہ کمانے کے لیے پیسے کو انویسٹ کرتے ہیں، سود ہو، وہ ہر طرح کا بزنس جو ہے نا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بس پیسہ بننا چاہیے۔ پھر وہ ذرا بڑے بن جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت کیا ہے جو ایسی خبر ہے۔ پاکستان کو انگیج کرنے کے لیے انڈیا اور اسرائیل افغانستان کو مسلسل جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ان کو امریکنز اور یورپینز کی بہت ساری اسٹیبلشمنٹ کی مدد حاصل ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ایک راستہ ہے چائنا کے لیے، سی پیک کے حوالے سے جو روڈز ہیں، وہ انفراسٹرکچر وہ کچھ بنا ہوا ہے، لیکن بہت بڑی تعداد میں بننا ہے۔ تو پاکستان کو انگیج کرنے کے لیے جب انہوں نے مختلف طریقے اپنائے، کبھی سپریم کورٹ سے آئے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے تھرو آئے، کبھی کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کے تھرو آئے، یعنی کہ میڈیا کے تھرو آپ کہہ لیں کہ ہر طرح کا انہوں نے اپنا جادو جگایا۔ وہاں سے جب پاکستانی قوم بحیثیت قوم کے اسٹرگل کرتی ہوئی، یعنی کہ پاکستانی قوم کو کون لیڈ کر رہا ہوتا ہے؟ سیاستدان کر رہے ہوتے، تو وہ پاکستان کو بحران سے نکالنے میں کامیاب رہے۔ اسٹیبلشمنٹ کو ضرورت تھی، ان کو پتہ تھا کہ اگر یہ سارا معاملہ ڈوب جاتا ہے یعنی کہ پاکستان، تو ہمارا بڑا برا حال ہوگا، کیونکہ ہر چیز کا الزام جو ہے نا وہ ہمارے اوپر ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، صرف الزام نہیں ہے۔ پاکستان اس مقام پہ آج جہاں پہ ہے، اس کی جو مطلب میں لوگوں کے تکلیفوں کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو اس کی ٹوٹل جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ ہے۔ وہ وارداتیں ڈالتے ہیں، اس کو تجربات کہتے ہیں، ہائیبریڈ پروگرام کہتے ہیں، ماشاء اللہ کہتے ہیں، لیکن پیورلی واردات ہوتی ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں کہ ہے کیا۔ پاکستان اس وقت میں ایک رائزنگ سچویشن میں ہے، یعنی کہ اگر پاکستان کے اندر یہ جو انرجی کا بہت بڑا کرائسس ہے جو پاکستان فیس کر رہا ہے، اگر اس سے باہر نکلتا ہے تو اس کے بعد پاکستانی معیشت بہت طریقے سے بہتر ہوگی۔
تو اس کو روکنے کے لیے دنیا کی اسٹیبلشمنٹ یکجا ہوئی ہوئی ہے. وہ افغانستان کو فرنٹ پہ لائے ہوئے ہیں، بیک پہ انڈیا ہے، اس کے پیچھے اسرائیل ہے. اور اسرائیل جو ہے نا اس کو پتہ ہے کہ پاکستان جس دن ہمارے سامنے آئے گا تو بہت پرابلم ہمیں دے گا. پاکستان نفسیاتی طور پہ، جذباتی طور پہ اور روحانی طور پر بھی آپ کہہ لیں کہ وہ اسرائیلیوں کو جو ہے نا ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ بڑا فخر سمجھیں گے کہ ان کو اگر نقصان پہنچائے گا جس دن، تو وہ کہیں گے کہ ہم تو اس کیا کہتے ہیں گروپ کا یا اس لشکر کا حصہ بنے. تو وہ تو ہر وقت میں جو ہے نا اس غزوے کے لیے تیار رہتے ہیں، پاکستانیوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو یہ چیز جو سی نا پائی جاتی ہے. اب پھر ٹیکنالوجی، پھر جو ہے نا کیپیسٹی، وہ ہر لحاظ سے پاکستان بہترین جو ہے نا وہ پڑتا ہوا ہے. اب جو مسئلہ بنا ہوا ہے نا پیچھے، جو یہ بتا رہے ہیں، یہ خبر ہے کہ افغانیوں کے اوپر اب اٹیک شروع ہوگا. پارلیمنٹ کی جو کمیٹی ہے، جو پاکستان کی جو مین جو وزیر اعظم اور سب نے وہ منظوری دے دی ہوئی ہے اور کچھ انتظار ہو رہا ہے. میرے پاس یہ خبر ہے کہ یہ سٹرائک بہت بڑی نہیں ہوگی. ایسا ہو سکتا ہے کہ درجنوں جگہوں پہ ایک ہی وقت میں سٹرائک ہو، اپنے ٹارگٹس کو اچیو کیا جائے گا، اور مختلف جگہوں پہ پھر وہ بار بار جو ہے نا 2-4-5 2-4-5 جو ہے نا روز کے وہ فائر ہوں گے. اور جو یہ ریئیکشن کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں یہ ریئیکشن تو آلریڈی ہم بہت برے طریقے سے بھگت رہے ہیں. تو اس کی کیپیسٹی ہے. ہاں، گراؤنڈز آن بوٹ جو ہے نا، بوٹس آن گراؤنڈ نہیں ہوں گے. تو بوٹس آن گراؤنڈ اس لیے نہیں ہوں گے کہ یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر پاکستان بہترین ہے، لیکن اگر بوٹس آن گراؤنڈ کریں تو اس کی کیپیسٹی پاکستان کے پاس نہیں ہے، اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے. وہ مطلب ہمارے سامنے تجربات ہی بہت ہیں. کیا پاکستان جنگ کی تیاری کر رہا ہے؟ تو پاکستان نے ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ کر رہا ہے. تیار آج بھی ہیں لیکن اس کو ملٹی پلائی کر رہے ہیں، اور وہ ہو رہی ہے تیاری انڈیا کے خلاف. انڈیا جس طریقے کی حرکتیں کر رہا ہے، یعنی کہ پیورلی جو ہے نا یہ جو پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، جس طرح کا بھی فساد ہے، اس کے پیچھے انڈیا ہے. اور پوری دنیا جانتی ہے، پوری دنیا ابھی بھی دیکھ رہی ہے کہ شاید اس مئی کی جنگ کے بعد انڈیا کو کچھ سمجھ میں آ جائے، لیکن اس کو کچھ سمجھ میں آ نہیں رہی. وہ اپنے اس پرانے رویے کے اوپر ہے. تو میں آپ کو وضاحت کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ انڈیا کے خلاف اتنی بڑی تعداد میں تیاری ہو رہی ہے کہ یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ انڈیا کا پورا جو سسٹم ہے نا، جو اس کا رننگ سسٹم، اس کو کلیپس کرنا ہے، اور اس کو اس قابل نہیں چھوڑنا کہ یہ یونائٹڈ ہو کے خود بھی رہ سکے. تو یہ ہے خبر کہ پوری طریقے سے تیاری ہے اور کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں. اور اس کے اندر ایک چیز جو بڑی بنیادی طور پہ سامنے آئی ہے نا، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کے اندر جس طریقے سے ایران نے ریئیکٹ کیا ہے کہ اسرائیل کے اندر سے بھی کوئی خبریں نہیں آ رہی تھیں، نہ کوئی فوٹیجز آئیں، بس چند ایک آئی ہیں، تو اسی کے اندر پتہ لگتا ہے کہ کیا حال ہوا اسرائیل کا. تو یہ جو ایک راکٹ فورس اور یہ جو ایک ٹیکنالوجی ہے، اس کے استعمال کو بڑھانے کے لیے اور اس کی کیپیسٹی اور یعنی کہ کو بہت زیادہ اچھا کرنے کے لیے بہت بڑی تیاری ہو رہی ہے. پلس کہ دشمن کے جو ہتھیار ہیں ان کا استعمال جو ہے نا وہ کیسے روکنا ہے، اس کے اوپر تیاری ہو رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ ایوری ڈے یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید آج ہو جائے سٹارٹ، کل ہو جائے سٹارٹ، بس ایسا ہی سمجھ رہے ہیں، یہ زیادہ ٹائم دے نہیں رہے. تو مین تیاری وہ انڈیا کے خلاف ہے، اور یہ جو افغانستان کے خلاف ہے، بارڈر بالکل کلوز کریں گے. اور جو آوت جاوت ہے اس کے اندر، یہ جو ڈرگز ہیں نا، اب یہ ڈرگز کی سپلائی وہاں سے پہ ہوگی جہاں پہ ان کو بارڈر کھلے نظر آئیں گے، تو یہ بہت بڑی مصیبت بنے گی. تو یہ دیجیے خبر. بہت شکریہ. اللہ حافظ.